السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں 2-4 منٹ میں، لنک آگے شیئر کر دیں آپ لوگ۔ وہ یہ جو لنک ابھی میں شیئر کر رہا ہوں اس کو آگے شیئر کریں آپ لوگ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ آواز سلو آ رہی ہے؟ اب جی صحیح آ رہی ہے؟ جی بہت ہلکی ہے۔ ابھی بھی ہلکی ہے، اب کیا کریں؟ جی ہینڈ فری لگائیں؟ بالکل بہت ہی ہلکی ہے، اگر تھوڑی سی اور، میرا خیال ہے کہ کیسے کریں؟ ہیڈ فون ہو اگر تو اس کے ذریعے، ہیڈ فون یا لائیں؟ بلوٹوتھ۔ ہیڈ فون کہاں ہوگا؟ ہیڈ فون کہاں سے لائیں گے؟ یہ حضرت ہمارے بالکل جو سلو ہے آواز۔ بالکل سلو آواز آ رہی ہے۔ گزارا کرو یار، چلو دیکھتے ہیں، ہیڈ فون ہے تو اس سے مجھے کر بہت لیں زیادہ اس کو۔ سلو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ نہیں میں وہ ہیڈ فون سے یہ نکالتا ہوں، ہیڈ فون لگا کے بالکل 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 آواز کلیئر ہے حضرت، کلیئر ہے جی، کلیئر ہے۔ اب آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر۔ ہاں اب ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا۔ اب آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے۔ میں 2 منٹ کی تعارفی گفتگو ختم ہو گئی اب۔ جی میں 2 منٹ کی تعارفی گفتگو ایسا جی بالکل۔ آپ کی آواز جو ہے نہیں آ رہی ہے۔ اب میری آواز کلیئر آ رہی ہے حضرت آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی 2 منٹ کی تعارفی گفتگو کر لوں، اس کے بعد یہ تھوڑی سی تلاوت کر لیں گے پھر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شروع کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جڑنے والے، دیکھنے والے ہمارے ناظرین، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر دینی باتیں سننے کے لیے دینی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور رابطے ذرائع بہت آسان ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے تک پہنچنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کریں۔ ماشاءاللہ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کا مفتی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ حضرت نے شفقت فرمائی اور اپنی انتہائی گناگون مصروفیات سے وقت نکال کر ہم لوگوں کو وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں حضرت مفتی صاحب سے کئی سال سے، تقریباً 10 سال سے واقف ہوں۔ 8-10 سال سے جب سے سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کے بیانات، ویڈیوز اور ان کے ولاگز آتے ہیں، اور جو تاریخی مقامات پر مفتی صاحب پوری دنیا میں جاتے ہیں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے آپ کو کہ بیت المقدس کا سفر بارہا کروایا اور بیت المقدس کے مقامات سے پوری دنیا کو اور عالم اسلام کو روشناس کروایا، اور وہاں کے تاریخی مقامات سے، اسلامی مقامات سے، جبکہ آج اور ایک رجحان پیدا ہوا عوام میں بھی، علماء میں بھی، اور مغربی ممالک میں بالخصوص۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مفتی صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ حضرت کی وجہ سے لوگوں کو رجحان پیدا ہوا کہ وہ مسجد اقصیٰ کا اور بیت المقدس کا رخ کریں۔ اور 3 ہی مقامات ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں پر جانا باعث ثواب ہے، اور غفلت برتی جا رہی تھی امت مسلمہ کی طرف سے، حالات کی وجہ سے بھی اور دوسرے معاملات اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی۔
تو اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے. پوری دنیا میں ایک تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دعوت دین کا کام بہت ہوا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب یوگانڈا کے سفر پر تھے. یوگانڈا ایسا ملک ہے جس کا نام سن کر ہی طبیعت میں ایک وحشت ہوتی ہے کہ نام ایسا ہے تو وہاں کتنی پریشانیاں دقتیں ہوں گی. تو وہاں پر الحمدللہ دعوت دین کا کام ہوا اور لوگوں نے وہاں بھی کلمہ پڑھا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات جو سوشل میڈیا پر ہیں یہ فیلڈ ورک نہیں کرتے, لیکن یقین مانیے کہ ان علماء کا جو سوشل میڈیا پہ ورک سامنے آتا ہے اس سے کہیں زیادہ بیک سائڈ اور فیلڈ ورک اس سے زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ الوہاب فاؤنڈیشن کے ذریعے خدمت خلق کا بھی کام بڑے پیمانے میں پوری دنیا میں مفتی صاحب کے ذریعے کیا جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بعض لوگوں کو ان کے سفر کے ذریعے سے بعض نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے پورے عالم میں خیر کی ہوائیں چلتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفر کے 5 فائدے ہیں. فَإِنَّ فِي السَّفَرِ 5 فَوَائِدِ عِلْمٌ وَآدَابٌ صُحْبَةُ مَاجِدِ وَاقْتِسَابُ مَعِیشَةٍ, کہ یہ علم نصیب ہوتا ہے, آداب نصیب ہوتے ہیں, نیک لوگوں کی صحبتیں نصیب ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مال بھی دیتا ہے. وَتَفَرُّجُ ہَمٍّ, اور غم کے دور ہونے کا ذریعہ ہے. تو اس کے ذریعے سے جو دین کے راستے کھلتے ہیں نا, اور دنیا کے جو ملاقاتوں کے راستے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام تھا ہمارے اکابر میں, یہ چلنا پھرنا اور اس کے ذریعے سے خدمت کا کام, یہ اللہ نے مفتی صاحب سے لیا. اور 100 سے زائد ممالک کا سفر غالباً مفتی صاحب فرما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. اس کے علاوہ درس قرآن کی مجلسیں اور اکابر پڑوس ملک کے جو اکابر ہیں وہ بھی حضرت مفتی صاحب کی خدمات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر ہم چھوٹوں کی درخواست پر لبیک کہا اور کان دھرا. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اب اس کے بعد میں اپنے عزیز محترم جناب قاری ایوب صاحب صدیقی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اب اس کے بعد جزاکم اللہ بارک اللہ فی قرآن العظیم اب اس کے بعد ہم بغیر کسی تمہید کے حضرت اقدس مفکر اسلام سیاح ارض حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کریں گے کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصائح سے علم کی روشنی میں ہم طلباء کو مستفید فرمائیں اور پھر اخیر میں ہماری اکیڈمی کی ویب سائٹ کے بارے میں ویب سائٹ پر کبھی افتتاح فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے آج مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں، اور جو کلمات انہوں نے میرے بارے میں کہے، اگرچہ اس میں کافی مبالغہ کیا انہوں نے، میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں، میں بھی آپ حضرات کی طرح ایک طالب علم ہی ہوں، اور چاہتا بھی یہی ہوں کہ طالب علم ہی رہوں، اور اسی نسبت پہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے، اور اسی نسبت پہ اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ انسان جب تک طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ جب تک سمجھتا ہے، تو طالب علم کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی ایک خاص قسم کی نوعیت ہوتی ہے کہ وہ ایوری ڈے ہی لرن سم تھنگ، اور اس کے اندر جستجو ہوتی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ تو استاد کا درجہ اور عالم کا درجہ، مفکر کا درجہ تو بہت بڑی بات ہے، اور وہ ہمارے اکابرین بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کی طرح ایک طالب علم ہوں، اور صرف جب طالب علم آپس میں بیٹھتے ہیں تو تکرار کرتے ہیں۔ مدارس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو درس اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا ہو، اس کو وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو ان میں سے ایک طالب علم سب کو سناتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ابھی تکرار کر رہے ہیں، اور میں آپ ہی میں سے ہوں، اور اپنے استادوں کا پڑھایا ہوا سبق آپ حضرات کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ مولانا نے عرض کیا کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی اب یعنی آپ اتنی زیادہ ویب سائٹس ہیں، اور ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پھر اس کے بعد اسنیپ چیٹ ہے، اور پھر یہ زوم ہے، اسکائپ ہے، اور یوٹیوب ہے۔ یہ ساری اب کتنی ذرائع ہیں آپ کے پاس، کتنے وسائل ہیں کہ آپ اپنی بات کو، اپنے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگرچہ ان ذرائع پہ بھی اب بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور وہ کنٹرول اس اعتبار سے ہے کہ بھئی جو وہ بات چاہتے ہیں سنوانا تو وہی بات سنوائی جائے۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ علماء کرام، طلباء، وہ بھی ماشاءاللہ ان ساری جو سائٹس سوشل میڈیا کی جتنی ان سے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور ہر یعنی محاذ پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہاں دیکھیں لندن میں بیٹھا ہوں، آپ حضرات ہندوستان میں ہیں، تو ہم آپس میں ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں، اور لائیو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بھی ٹیکنالوجی کا ہی کمال ہے۔ تو الحمدللہ، اور ہمیں بالکل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک تو اس حوالے سے ماشاءاللہ میں آپ حضرات کی جو کاوشیں ہیں، اور جیسے یہ جو ویب سائٹ کا اجرا ہے آج انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا، تو پہلے تو میری دعا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر کو پھیلائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت ہو، اور لوگوں کو صحیح علم، نالج عطا کی جائے، اور لوگوں کی رہنمائی کی جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ فیک نیوز کا دور ہے، پروپوگنڈے کا دور ہے، اور مختلف قسم کی ویب سائٹ اور جو ہے مواد انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ تو ایسے میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ بہت کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائم اس کو سمجھ نہیں لگتی۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کی ویب سائٹس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اچھا، ایک چیز کی بات کی میں ذرا اس کو کلیئر کر دوں کہ مولانا نے کہا کہ میں 100 سے زیادہ ملک پھر چکا ہوں۔ 100 سے زیادہ تو نہیں، الحمدللہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے، جو اندازہ ہے کہ 60 یا 60 سے زیادہ ملک جو ہے وہ دیکھے ہوں گے میں نے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی یہ سہولت عطا کی ہے، اور سفر کرنا آج کے دور میں مشکل کام ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، اور علماء کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ بیچارے جو ہے وہ اپنی ضروریات کو ہی پورا کر لے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس پہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو الحمدللہ جو طلباء اور جو عوام اس وقت میری اس گفتگو کو سن رہی ہے، تو اس میں زیادہ تر تو نوجوان ہوں گے،
اور یہ جو نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ بڑی اہم عمر ہوتی ہے، اور اسی کے اندر انسان اس عمر میں ہی طے کرتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اور وہ آنے والے سالوں میں، آنے والی زندگی میں وہ کیا کرے گا۔ تو اور اس عمر میں جو محنت کی ہوتی ہے، جو آپ نے اسٹڈی کی ہوتی ہے، وہ آپ کو بہت کام آتی ہے، اور اسی سے تو آگے جا کے آپ کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کا داعی ہوں کہ انسان کے اندر دینداری ہونی چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہو، کسی بھی فیلڈ کے اندر بزنس مین ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر دینداری ہو اور اس کے پاس اسلام کا بیسک علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل، تو علم کا ہونا بھی ضروری ہے اور علم کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن عمل سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے علم۔ علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ عالم بنے، ہر شخص مفتی بنے، ہر شخص جو ہے وہ پوری زندگی وقف کر دے، اور اب ایسے حالات بھی نہیں ہیں کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں۔ تو ضرور ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو مستقل اپنے آپ کو وقف کرے، اور اس کے اندر اگر صلاحیت ہے، اس کے اندر شوق ہے، تو وہ بالکل اس کو اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لانا چاہیے اور پھر کام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی اور فیلڈ سے وابستہ ہے تو کم سے کم اس کو بنیادی جو علم ہے اسلام کا وہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس کے چیلنجز بھی بہت ہیں، اور مختلف قسم کی شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو اگر ایک شخص کے پاس بنیادی علم نہیں ہوگا اور دین کا فہم نہیں ہوگا تو وہ ان شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اور اس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں اور وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں یو کے اندر، اب تو پوری دنیا میں یہ حال ہے کہ جو لادینیت ہے، سیکولرزم، خاص طور پہ سیکولرزم سے مراد ایک ہوتا ہے سیکولر ہونا کہ بھائی وہ یعنی ہمارے معاشرے میں اس کو کہتے ہیں کہ جو لادین ہو، ایک ہوتا ہے لادینیت، میرا مراد اس سے وہ نہیں ہے، یعنی جو سیکولر سے مراد وہ جو دین کا منکر ہو، لبرل سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے، جو کسی مذہب کو نہ مانے۔ وہ ایک نظام ہے، وہ جو ہندوستان میں ہے یا کئی ممالک میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو ہمارے یہاں اس کی آڑ میں ایتھزم کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے دنیا کے اندر جو نوجوان ہے وہ خاص طور پر ان کا شکار ہے، اور ایٹ دی اینڈ کیونکہ دین کا علم نہ ہو تو آدمی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ان نظریات کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایسے نوجوان ہونے چاہیے جو اس فیلڈ میں کام کریں۔ وہ جب کام کریں گے جب ان کے پاس بیسک اسلام کی نالج ہو۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہے، الفضل للعلم والعلماء، اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ علم کو عطا فرمائی ہے، اور علم کی وجہ سے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر دور کے اندر جن قوموں نے علم کو پکڑا اور جن قوموں نے ریسرچ کو، تحقیق کو پکڑا، وہ قومیں ہی دنیا کے اندر غالب ہوئی ہیں، انہوں نے ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر رول کیا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان جو تھے وہ علم حاصل کرتے تھے، مسلمان جو ہے وہ ریسرچ کرتے تھے، مسلمان محقق تھے، اور آپ دیکھیں وہ مسلمانوں کا شاندار دور تھا۔ تو یہ جو ہمارا جو اسپین کا جو ٹور کراتے ہیں ہم 4 days 4 city کا، اور سال میں ابھی ہر سال میں یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے، کوشش یہ ہے کہ بھئی سال میں 2 دفعہ ہوں، تو میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر علماء کو لے کر جاؤں، اور ان کو وہ 800 سالہ تاریخ جو مسلمانوں کا سنہری دور ہے، اور جو آج آپ کو جتنی بھی دنیا کے اندر یہ جو آپ کو خوشحالی نظر آ رہی ہے، دنیا کے اندر جو ترقی نظر آ رہی ہے، اور دنیا آج جس مقام پر ہے، تو یہ ایسے ہی ایک دم ایسا نہیں ہوا، یہ اس کے پیچھے پوری ایک محنت ہے۔ تو اس محنت کے اندر جو میکسیمم کنٹریبیوشن ہے وہ مسلمانوں کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیا کیا کہ وہ جو 800 سالہ جو مسلمانوں کا دور تھا اس کو بیچ میں سے حذف کر دیا گیا ہے، اس کو نکال دیا گیا، اور پھر ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو بہت ہی
مہارت کے ساتھ جس کو انٹلیکچل کرپشن کہا جاتا ہے، آئیڈینٹی تھیفٹ یا انٹلیکچل کرپشن، کہ کسی اور کے کام کو آپ اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دیں، اس کو آئیڈینٹی تھیفٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو مسلمانوں کا کام تھا، جو تحقیق تھی، جو ریسرچ تھی، جس کی بنیاد پہ آج دنیا یہاں موجود ہے، وہ ساری اس کے نسبت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرف کر دی گئی اور ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس لیے یہ بنیادی طور پر جو اسپین کی جو تاریخ ہے اس کو تو ضروری پڑھنا چاہیے۔ آپ جب بنیادی علم حاصل کر رہے ہوں، ایک تو مین علم تو قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے، جب آپ جو ہے اپنے ماضی کو دیکھیں گے، اپنے اسلاف کے کارناموں کو پڑھیں گے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا یہاں تک پہنچی ہے تو اس میں ہمارے جو بزرگ تھے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ دیکھیں، انسانوں کو جب آپ غلام بناتے ہیں نا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جسم کو غلام بنایا جائے، اور دوسرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر بھی لوگوں کو مغلوب کر دیا جائے، ان کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے ذہنوں میں اس بات کو ڈال دیا جائے کہ تم جو ہے یوز لیس ہو، آپ غبی ہیں، یو ہیو نتھنگ، اور ایک قوم کو، ایک ریس کو، ایک کلر کے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے دکھایا جائے کہ وی آر دی بیسٹ، وی آر دی سپیریئر، اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ جینیس ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے قابل ہیں، اور یہی جو ہے دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، انہی کی وجہ سے آج یہ ساری ٹیکنالوجی اور ترقی ہے، اور ہم لوگ تو سب یوز لیس ہیں، اور ہمارے پاس تو نہ وہ صلاحیت ہے، نہ ہمارے پاس وہ دماغ ہے۔ تو اب دیکھیں، اب جب ذہنی طور پہ جب کوئی فرد مغلوب ہو جائے، کوئی قوم مغلوب ہو جائے، تو پھر اس کا اٹھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی کام کیا گیا ہے اس پچھلے 100 سال کے اندر، کہ دنیا نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان جو ہے وہ، پہلے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، پھر ٹیررسٹ ہیں، پھر یہ جلاد ہیں، یہ خوفناک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جاہل ہیں، دقیانوسی ہیں، بیکورڈ ہیں، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ پھر بڑے منظم طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر عورتوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے، اور اسلام کے اندر بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، اور اس طریقے سے تو یہ ساری چیزیں بڑے منظم طریقے سے اسٹیبلش کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں آج مسلمان بیک فٹ پہ ہے، مسلمان جو ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں جی بڑا ماڈرن دین ہے، بڑا اس کے اندر حقوق ہیں، یہ ساری ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان دفاعی پوزیشن پہ ہے۔ تو بڑی ٹیکنیکلی اور بڑے منظم طریقے سے مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن پہ لایا گیا، تو اس کا نقصان ہوا، اور نقصان ہو بھی رہا ہے۔ تو الحمدللہ جب آپ جیسے نوجوان، جب آپ جیسے ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگ، اور جن کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو، لگن ہو، تو وہ جب علم دین حاصل کریں گے اور صحیح علماء سے حاصل کریں گے، اور وہ علماء جو فرقہ واریت پہ بلیو نہ رکھتے ہوں، وہ علماء جو عصبیت پہ بلیو نہ رکھتے ہوں، وہ علماء جو ہر قسم کی انتہا پسندی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوں، وہ علماء جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، وہ علماء جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، اور جو صحیح دین جو ہے، جو کتاب و سنت کا دین ہے، اس دین کی تعلیم دیں، اس دین کی تبلیغ کریں، اس سے فائدہ پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہم مسلمان پیدا کریں گے، اور مسلمان اسکالرز آگے آئیں گے۔ ابھی تو گروپس کے ہیں نا، فرقوں کے اور جماعتوں کے، کہ فلاں جماعت، فلاں فرقہ، فلاں مسلک، فلاں گروپ، تو اس سے ہٹ کے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہوگا، آپ کی ایک سوچ ہوگی، آپ کا ایک اسکول آف تھاٹ ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا جس ادارے سے، جس استاد سے آپ پڑھیں گے، تو یقینی طور پہ اس کے نظریات یا اس کے جو افکار ہیں وہ آپ کے افکار بنیں گے۔ اس سے میں منکر نہیں ہوں، نہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں، یہ ہر ایک کا حق ہے، لیکن
ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو وہ اسپیس دیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر عوام میں اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی جماعت کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں تو بہت بڑا طبقہ پھر آپ سے محروم ہو جاتا ہے، آپ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کے لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جہاں علم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ لوگ ٹھیک ہیں، ان کے مقاصد ٹھیک ہیں، اور اصل چیز تو سند ہے نا، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بھئی اصل چیز تو سند ہوتی ہے نا، چین ہوتی ہے۔ تو اب لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، پھر اگر سند ہی نہ ہو، وہ چین ہی نہ ہو، تو پھر جس کا جو دل چاہے، جو کہے، جہاں سے لے، تو اس کو تو پھر کوئی آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ تو ضروری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنے ذہن کو وسیع کر کے اور کھلے ذہن کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے دین علم کو حاصل کرنا ہے، اور مقاصد میں سے یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے خود سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، آپ دنیا کے اندر جو چیز بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے محنت۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ بھئی آپ نے دینی علم حاصل کرنا ہے، تو صرف ارادے سے تو آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی نا۔ اور وہ کیا ہے، العلم لا یؤتیک بعدہ حتی تؤتی کلہ، کہ علم تو آپ کو اپنا باز بھی نہیں دے گا جب تک آپ اپنا پورا کل عطا نہ کر دیں۔ تو آپ کو پھر پڑھنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، پھر مطالعہ بھی کرنا ہے۔ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے اور کتابیں نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک آپ کا ذہن نہیں کھلے گا۔ اور ذہن جب کھلتا ہے جب انسان مطالعہ کرتا ہے، ذہن جب کھلتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ جو ہے، دل جمی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور استادوں کا احترام کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے۔ تو اصل چیز تو یہی ہے نا کہ جتنا آپ ادب اور احترام سے پیش آئیں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ، جتنی ان کی خدمتیں کریں گے، اتنا ان سے آپ کو فیض ملے گا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے مجھے بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے ایک مقام عطا کیا کہ آئی ایم دی فرسٹ ون ان یو کے، یورپ، کہ who started this ٹی وی شو، اور الحمدللہ آج آلموسٹ 16-17 ایئرز ہو گئے کہ، اور اس میں گیپ نہیں آیا کہ میں مستقل جو ہے ٹی وی پروگرام کرتا ہوں۔ پہلے 6 دن کرتا تھا، پھر 5 دن کرتا ہوں، ابھی 3 دن کرتا ہوں کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے۔ تو منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے 7:30 سے 9 بجے تک جو ہے میرا شو ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ، اور پھر اللہ نے یہ جو نوازا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر 2 چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ میں اس لیے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس کو فالو کریں۔ ایک تو اپنے اساتذہ کی خدمت، اپنے اساتذہ سے جو ہے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ جب آپ اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ان سے پھر آپ کو فیض ملتا ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک محدث ہیں اس امت کے اور ایک اس امت کے مفسر ہیں۔ تو دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی، آپ کی خدمت ہر وقت حضور کے ساتھ۔ تو اس کی نسبت، اس خدمت کی وجہ سے، نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو مفسر بنا دیا اس امت کا، اور ایک کو جو ہے محدث بنا دیا۔ تو ایسے تو صحابہ کتنے تھے، 1.25 کے قریب صحابہ کرام ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ کیا کہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہیں، حضور کی خدمت میں ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ دیکھیں۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اپنے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر جو اللہ نے مجھے عطا کیا، اساتذہ سے محبت، ان کی خدمت، ان کا ادب اور احترام، کبھی بھی ان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا۔ تو اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور دوسری بات جو ہے، جو مین بات ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ جو وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں اردو میں ایک محاورہ ہے کہ وقت برباد کرنے والوں وقت تمہیں برباد کر دے گا، وقت کو برباد کرنے والوں وقت تمہیں برباد کر دے گا۔ تو یہ وقت جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ٹائم فریم کے ساتھ بھیجا ہے، اور اکثریت کی جو ایج ہوتی ہے، وہ حضور کی جو سنت ایج ہے ہماری اس امت کی، وہ 63 سال ہے۔ اور اس 63 سال کے اندر شروع کے 15 سال، 10-12 سال، 15 سال تو انسان کے بچپنے کے ہوتے ہیں، ناسمجھی کے ہوتے ہیں۔
پھر 15 سال سے لے کے جو 25 سال تک کی جو ایج ہے، جو 10 سال ہیں، یہ 10 سال بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر ہی انسان کی زندگی متعین ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں وہ کہاں پر ہوگا اور وہ کس جگہ پر پہنچے گا۔ تو یہ جو 10 سال ہیں، ان کے اندر وقت کو ضائع نہیں کرنا، بنیادی چیز ہے، محنت کرنی ہے، محنت کہ جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں کریں، جتنا اپنے اندر مطالعے کا شوق پیدا کر سکتے ہیں کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تو اس کا فائدہ پھر آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھیں گے، اور اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ جو اس وقت کا جو پڑھا ہوا ہے، اس وقت کا جو سمجھا ہوا ہے، جو صلاحیت اس وقت میں جو پیدا ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو جب وہ آپ استعمال کریں گے تو اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور باقی انسان ہے، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، طالب علموں کے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کا شیطان جو ہے وہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھئی سوشل میڈیا کا، یہ سوشل میڈیا ہے، ہی گیو یو دیٹ پلیٹ فارم ٹو پروموٹ یور سیلف اینڈ ایجوکیٹ یور سیلف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا ایول بھی ہے۔ آج کا جو زیادہ تر وقت لوگوں کا اسکرولنگ کے اندر گزر جاتا ہے اب، اور نیٹ کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ جو عمر ہوتی ہے یہ بڑی اہم عمر ہوتی ہے، سینسیٹیو عمر ہوتی ہے۔ تو اب اس سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں تو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر ٹی وی ہوتا تھا، بس ٹی وی ہی ہوتا تھا، پھر جو ہے وی سی آر آیا، تو اب وی سی آر بھی ہر جگہ ایزیلی اویلیبل نہیں تھا، تو وی سی آر تھا۔ اچھا، پھر سینما ہوتا تھا، تو سینما، اب یہ سب چیزیں تک پہنچنا بڑا مشکل کام تھا، اور ٹی وی تک ایکسس ہو سکتا تھا اور ہوتا بھی تھا، لیکن وی سی آر، اور تو اس کے علاوہ پھر وہ ہے کہ آپ لائبریری میں جاتے ہیں تو لائبریری میں آپ کے پاس 10,000 کتابیں ہیں، تو ان میں سے کوئی ایسی کتابیں بھی ہوں گی جو ڈسٹریکٹ کرتی ہوں گی، ناول تھے اور مختلف چیزیں تھیں، لیکن وہ اس وقت تک، اس زمانے میں ان چیزوں کا یعنی اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے کہ آپ کی جیب کے اندر ہے، آپ اپنی جیب کے اندر جو ہے وہ پورے دنیا کو لے کے پھر رہے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں، ٹک ٹک ٹک، آپ بیت اللہ میں بیٹھتے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں بیٹھتے ہیں، کھولتے ہیں اور آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت کا ایول یہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر انسان کا جو ذہن ہوتا ہے، انسان کا جو دماغ ہوتا ہے، وہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچایا جائے جو انسان کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرے، اور جو وقت کو ضائع کرنے والی ہو۔ دیکھیں نا، دوست ہونا بہت ضروری ہے، انسان کے اچھے دوست ہونے چاہیے، ان سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، اور وہ انسان کو ایک لطف دیتے ہیں، اور ان سے بشاشت ملتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہر وقت ہی دوستوں کے اندر رہے، 24 گھنٹے ہی دوستوں کے ساتھ رہے، تو اگر وہ خوش نصیب ہے کہ بھئی اس کے دوست کوئی پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، علماء ہیں یا اچھے ہیں، تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اگر دوست صحیح نہیں ملے، یا اگر آپ نے ایسا دوست بنا لیا جو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے وقت کو ڈسٹریکٹ کرے گا، اور اگر وہ بہت خراب ہوگا تو وہ بھی خدا نہ خواستہ کسی برائی کی طرف آپ کو لگا دے گا۔ تو ان سب چیزوں سے، یہ جو 10 سال ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے فیوچر کو بنانا ہے تو ان 10 سالوں کو قیمتی بنائیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ، وہ ان کی عمریں زیادہ تر کی کتنی ہیں، اتنی ہی ہوں گی، بڑی عمر کے تو کم ہوں گے۔ تو خاص طور پہ، اور پھر دوسری بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی ایک دفعہ دی، اور یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس جو جیسے انسان کے پاس اور نعمتیں ہیں نا، تو سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے۔ ایک بزرگ بادشاہ تھا، اس نے ایک بزرگ سے پوچھا، جی مجھے بتائیں دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے، حیات ہے۔ تو کہا کیوں؟ مال، دولت، بادشاہت، یہ سب چیزیں ثانوی ہیں، اگر آپ کے پاس حیات ہے، زندہ ہیں، تو پھر بادشاہت بھی آپ کے کام کی۔ اگر آپ بادشاہ مر گئے تو وہ بادشاہت کس کام کی؟ اگر آپ کا پیسہ ہے تو زندگی ہے تو ٹھیک ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو پیسہ کس کام کا؟
اسی طرح سے ساری نعمتیں. تو سب سے بڑی نعمت، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ حیات ہے، تو زندگی دی ہے. تو اس زندگی کو اچھا گزارنا، اس زندگی کو کرامت کرنا، اس زندگی کو بہتر گزارنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جو شخص دیکھیں خوش نصیب ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ علماء کے ساتھ قائم ہو جائے، جس کا تعلق جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ قائم ہو جائے. جب آپ کو کوئی اچھا بندہ مل جائے، کوئی اچھا ساتھی مل جائے، کوئی اچھا دوست مل جائے، کوئی اچھا استاد مل جائے، تو اس کو چھوڑے نہیں، اس کو پکڑ کے رکھیں. وہ آپ کی زندگی کا اثاثہ ہے. میں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ 96 کی بات ہے کہ میں ازبکستان گیا، بخارا، سمرقند، ترمز. اس وقت تو سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں تھا، اس وقت نہ ہمیں بھی یہ نہیں تھا کہ بھئی کیمرہ ہوگا یہ اور ویڈیو بنائیں گے. تو وہاں پر ایک میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، تو میں نے اس ٹیکسی والے سے کہا کہ یار مجھے تمہاری جو ازبک زبان کی یا رشین زبان کی کوئی ایک کہاوت ہے جو تم مجھے یاد کرا دو. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ میں کہاوت یاد کروں گا اور جب بھی اس کہاوت کو کہیں بیان کروں گا تو تمہیں یاد کروں گا. اس طرح سے تم میری زندگی میں شامل رہو گے اور میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یار تو تم نے اچھی بات کی. تو اس نے ایک کہاوت مجھے اس وقت یاد کرائی، نعم استو روبلے عام استو دروزے. اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس 100 روبل ہیں ایک طرف، اور ایک طرف تمہارے پاس ایک اچھا دوست ہے، تو وہ ایک اچھا دوست 100 روبل سے جو ہے زیادہ، روبل وہاں کی کرنسی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے دوست، ساتھی، ماشاءاللہ مولانا جیسے، اور کوئی حلقہ احباب دے دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس حلقہ احباب کی، ایسے افراد کی، ایسے ساتھیوں کی جو ہے وہ قدر کی جائے اور ان کو اہمیت دی جائے. تو کیونکہ یہی ہیں جو آپ کی تربیت کریں گے، یہی ہیں جو آپ کی ذہن سازی کریں گے. تو انسان سارے ہی جو ہے وہ آج آپ کو جو بڑے بڑے اسکالرز جو نظر آتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر، تو وہ کوئی اسکالر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی اسکالر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی عالم پیدا نہیں ہوتا. عالم اور اسکالر بننا پڑتا ہے، علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے والد جو ہے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے پروفیسر یا لیکچرار تھے، اور وہ وراثت میں اپنا علم آپ کو نہیں دیں گے، ہاں ان کے پاس جو پیسہ ہوگا وہ تو آپ کو وراثت میں مل جائے گا، لیکن ان کا علم وراثت میں نہیں ملے گا. تو وراثت میں جائیداد بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، لیکن علم نہیں ملتا. علم جو ہے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. آپ جو ہے اس کو محنت کر کے اور کوشش کر کے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو جب حاصل ہوگا. بڑے بڑے اسکالرز کے بیٹے جو ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، نہ وہ ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کسان ہیں، عام تاجر ہوتے ہیں اور بظاہر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن ان کے بچے جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر کسی کی وراثت نہیں ہے. اور علم تو ویسے بھی انبیاء کی وراثت ہے. تو اور انبیاء کی وراثت ہونے کی وجہ سے پھر نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عطا کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت کو پیدا فرماتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو ٹائم ہے، جو اس ٹائم میں آپ حضرات موجود ہیں، مجھے مولانا نے بتایا کہ آپ حضرات رات کے وقت میں آتے ہیں، دن میں شاید مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں اور کیا ترتیب ہوتی ہے، لیکن یہ جو وقت ہوتا ہے یہ آپ کا بڑا اہم وقت ہے. اس وقت کے اندر آپ حضرات نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ حضرات سے بھی میں گفتگو بھی کرتا رہوں گا. باقی دیکھیں بہت سارے ماشاءاللہ نوجوان علماء اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ الحمدللہ مجھے فالو کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں کہ میں نے جو اپنی زندگی کے اندر جس وجہ سے میں جس مقام پہ آج پہنچا ہوں، وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ حضور کی حدیث ہے، حدیث قدسی آنا ان ظن بعبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ فیصلہ کر دیتا ہوں. تو آپ جیسا گمان کریں. دیکھیں بہت سارے لوگ آج ہمیں دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، جیسے وہ مولانا کہہ رہے تھے نا جی، گھومتے ہیں پھرتے ہیں. یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، الوہاب ٹورز، الوہاب فاؤنڈیشن، الوہاب کنسلٹنسی سروسز، الحمدللہ لندن کے اندر مساجد، مدرسے، یہ سب چیزیں اور جو کام ہے، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے. اس کے پیچھے
تقریباً میری زندگی کے جو ہے وہ 3 دہائیاں ہیں، اور ایک ویژن ہے. میں نے ایک ویژن بنایا کہ میں اس طرح سے کام کروں گا، میں اس طرح سے جو ہے وہ ٹریول کروں گا، پھر میں اس طریقے سے خدمت خلق کے کام کروں گا. تو وہ پوری جو پیچھے محنت اور ویژن ہے، اور اللہ کے ساتھ جو اللہ نے کہا نا گمان میرے ساتھ جیسا کرو کہ میں ویسے ہی کروں گا، تو میں نے پھر اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنایا. اور میں آپ حضرات کو میں یہ اپنی دل کی گہرائیوں سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں آج جس مقام پر ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا اللہ رب العزت کا فضل ہے. صرف دل و دماغ میں بڑے بزرگوں نے ڈال دی تھی بات کہ بھئی اگر تم کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے مقام کو طے کر لو، اپنی منزل کو طے کرو، تم کہ کہاں پہنچنا چاہتے ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر اخلاص کے ساتھ اور اس پر جت جاؤ، محنت کرو، اللہ سے مانگو، دعا کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے گفتگو کرو. آپ یقین جانیں آپ حضرات اس سے مبالغہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ جو مانگا، جب مانگا، جس وقت مانگا اللہ نے دیا، اور اللہ ہی سے مانگا. جب بھی زندگی میں چیلنجز ہیں، کئی چیلنجز ہوتے ہیں، اور ہمیشہ میں کسی نہ کسی چیلنج میں ان کو مسائل نہیں کہتا، میں ان کو چیلنجز کہتا ہوں. تو ان کو چیلنج سمجھا اور ہمیشہ اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا، اللہ سے ایک تعلق کو جوڑا. اکثر جب باہر نکلتا ہوں، جا رہا ہوتا ہوں، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں کہ اللہ یہ میرے لیے آسان فرما، یہ مشکل ہے اس کو دور فرما. اچھا جو حالات ہوتے ہیں کہتا ہوں اللہ ٹھیک ہے یہ آپ کی طرف سے ہے، اس میں بھی خیر ہوگی. تو یہ جو ہمارا ایک پرسنل تعلق ہوتا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ جو کہتا ہے نا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہم دنیا کو یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو کیا ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں. میری جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ میں اسباب کی طرف نظر نہیں رکھتا، میں مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھتا ہوں، میں اللہ کی طرف نظر رکھتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں، اگر آپ نے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے ترکیہ کے اندر جب یہ جو ویکینڈ ہے، یہ ویکینڈ تو میں افریقہ میں تھا، اس سے پچھلے والا ویکینڈ جو تھا میں ترکیہ کے اندر تھا. جو ڈیزاسٹر آیا ہے، جو اتنا بڑا وہاں زلزلہ آیا، تو میں جیسی آیا تو میں نے نیت کی کہ میں نے وہاں جانا ہے اور کام کرنا ہے، اور جو مجھ سے ہو سکے گا خدمت کرنی ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکے گا تو کم سے کم جا کے تسلی دے دینی ہے، دلاسا دے دینا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دوں گا، جو ہو سکے گا کروں گا. اسباب کی طرف نگاہ نہیں کی، فوراً جو ہے ارادہ کیا، پلان کیا، اور الحمدللہ وہاں پہ اللہ نے اسباب بھی پیدا فرما دیے، افراد بھی پیدا فرما دیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد جہاں جاؤ وہاں لوگ بھی مل جاتے ہیں، اور لوگ پھر آپ کو جو ہے وہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور اپنی گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جو ہو سکتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کرتی ہے. جب آپ کی نظر کس کے اوپر ہو؟ اللہ کی طرف ہو. لیکن آپ ایک پلاننگ کریں، آپ اس کے لیے جو ہے وہ محنت کریں، اس کے لیے جو ہے جستجو کریں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا. اسی طریقے سے حلال روزی کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے تاجر بھی بن سکتے ہیں. الحمدللہ یہ جو آج میں جس مقام پہ ہوں تو اس میں تجارت کا بھی عمل دخل ہے، تو آپ تجارت بھی کریں، اور تجارت بھی حلال طریقے سے کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، دیانتداری کے ساتھ کریں، اور ضرور کریں. اور ساتھ میں آپ کو پارٹ ٹائم جو ہے وہ ضرور کوئی شعبہ ضرور اختیار کریں کہ جس سے جو ہے وہ آپ کے جو روزگار کے جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے اس کو یعنی معمولی نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ چھوٹا کام ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. بس آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں اور ٹائم مینجمنٹ کریں، اور اس میں تھوڑا وقت جو ہے اپنے کام کو دیں، تھوڑا وقت جو ہے اپنے آپ کو دیں، تھوڑا وقت جو ہے اپنی فیملی کو دیں، پھر تھوڑا سا وقت جو ہے وہ آرام کو دیں، پھر پڑھنے کو دیں.
زیادہ وقت جو ہے مطالعے کو دے دیں، زیادہ وقت جو ہے وہ پڑھائی کو دے دیں. تو یہ جب انشاءاللہ جب آپ کی زندگی کے اندر ایک ترتیب ہوگی اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، جب آپ دعاؤں سے اللہ کی مدد کو طلب کریں گے اور خدمت کریں گے اور لوگوں کی خدمت کریں. پیسے سے خدمت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی بوجھ ہے، آپ اس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیں اور اس کی خدمت کر دیں. کوئی بوڑھی خاتون ہے، اس کی خدمت کر دیں. کسی معذور کی کریں. راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو آپ کے سامنے جب بھی کوئی خیر کا کام آئے، اس کو کرنے کے اندر شرم نہیں کرنی اور فوراً اس کام کو کر دینا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرمائے گا، راستے کھلتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو ایک دین کا طالب علم جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ اس کا اصل چیز، اصل طاقت تو اس کا بلیو ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے. اس کا یقین کہ اللہ میرے ساتھ ہے. انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے. اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. اور زندگی کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مسائل آتے ہیں، وہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. یقین جانیے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے. ایک ساتھی تھا، وہ صبح سبزی منڈی میں جا کر جو ہے وہ محنت کرتا تھا. 4 بجے جاتا تھا اور محنت کر کے اور جو ہے پیسے کماتا تھا، اور پھر دن میں جو ہے وہ بیچارہ غریب تھا اور وہ پڑھائی کرتا تھا. تو اس نے تو شرم محسوس نہیں کی اس بات کے لیے. تو بہت سارے لوگ بالکل کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. تو لہذا اسی طریقے سے جب انشاءاللہ آپ جو ہے اپنا لائے عمل بنائیں گے اور آپ اپنی زندگی کے اندر ترتیب لائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اسباب بھی پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو آپ اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ دے گا بھی. تو میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ٹریولر ہوتا ہے. اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اتنا سفر کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو کیا ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ میں بولتا ہوں ہاں بالکل کر سکتے ہو. اور وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر تم رہتے ہو اس علاقے کے اندر سفر کرنا شروع کر دو. کیا تم نے جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے کے ساری جگہیں دیکھی ہیں؟ تو ان کو دیکھنا شروع کرو. پھر اس علاقے سے باہر نکلنا شروع کرو. پھر اپنے ملک کو دیکھنا شروع کرو اور اللہ سے مانگو. تو شروع تو کرو. ہم جو ہے اپنے محلے کو، اپنے شہر کو تو ایکسپلور کرنا نہیں چاہتے، دنیا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. پہلے وہاں سے تو شروع ہو. جو پہلا قدم تو اٹھاؤ، تو جا کے اس کو تو پہلے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب بھی پیدا فرمائے گا. پھر آہستہ 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 آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذرائع بھی پیدا فرمائے گا، وسائل بھی پیدا فرمائے گا. تو لیکن اللہ کا ایک دستور ہے. اللہ کہتا ہے پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے، یعنی قدم تم نے اٹھانا ہے، عمل تم نے کرنا ہے. اللہ نے انسان کو عمل کرنے کی طاقت دی ہے. اللہ نے انسان کو قوت دی ہے. جو انسان ہے یہ بہت طاقتور ہے. اس کو عمل کی قوت عطا، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کرو کام. پھر اللہ تعالیٰ پھر ساری چیزیں، دروازے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے اور کوئی بہت بڑی علمی گفتگو نہیں ہے. بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی یعنی مستقل کسی موضوع کے اوپر یا کسی ٹاپک کے اوپر بھی گفتگو کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی مولانا. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. حضرت مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، یہ سب سے پہلے تو مجھے اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوا. اور میری جب حضرت سے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی تھی تو عام طور پہ کسی بھی بڑی شخصیت سے ملاقات کے وقت ایک تاثر ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ مرعوب ہوتا ہے کہ ایک رعب ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مفتی صاحب سے، ایک تو حضرت نے اپنی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ہمارے لیے واقعی اس میں بہت سے اسباق ہیں، اور تاریخ کے کئی سارے ابواب پر روشنی ڈالی اور علمی اور عملی گفتگو فرمائی. الحمدللہ تعلق مع اللہ پر، دعا کی اہمیت پر، یعنی بہت ہی پرمغز گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم مکمل گفتگو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کریں گے اور آگے تاکہ لوگ بھی استفادہ کریں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اعجاز بھائی موجود ہیں؟ آپ آواز سن رہے ہیں؟ آپ جی حضرت. اعجاز بھائی وہ ویب سائٹ کا جو پیج ہے وہ آگے کریں، اس کو سامنے کریں فرنٹ پر. ہوسٹ کریٹ کر دیجیے، ہوسٹ بنا دیجیے مجھے. جی ان کو ہوسٹ بنا دیں.
ابھی مولانا کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ اس گفتگو میں؟ تقریباً اس وقت 90 لوگ ہیں مفتی صاحب۔ اوہ ماشاء اللہ، تو یہ مختلف جگہوں پہ ہیں؟ ہاں مختلف جگہوں پر، ہندوستان، بیرون ممالک، اور یہ بہت جلدی میں ہوا، بہت زیادہ ہم اس کی تشہیر نہیں کر سکے، اس کے لیے نہیں معذرت نہیں، خواہ ہوں۔ 90 میں اگر 99 ہوتے تو وہ بھی بڑے قیمتی تھے، 90 تو بہت ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس کو آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا کیا نام کیا ہے اس کا؟ اس کا ویب سائٹ کا مفتی صاحب نام ہے alilmacademy.org۔ میں تھوڑا سا مقاصد پر روشنی ڈال دوں اکیڈمی کے۔ ہم نے 2019 میں اکیڈمی کا اس کو شروع کیا تھا، اور جب میں نے رمضان کورس کروایا تھا تو صرف 12 طلبہ ہمیں ملے تھے، اور 2019 میں میں فارغ ہو کر آیا نیا، اور مجھے شوق تھا سوشل میڈیا پر اور اس کے ذریعے کام کرنے کا، تو 12 طلبہ ملے تھے۔ آج الحمدللہ مختلف کورسز میں ہمارے یہاں 1000 سے زائد طلبہ اور طالبات ہیں، اور پورے سال ماشاء وہ اللہ طلبہ طالبات کی آمد رہتی ہے، اور اللہ کا شکر ماشاء ہے کہ عالمیت میں تقریباً 100 کے قریب طلبہ و طالبات ہیں۔ ہمارا یہ ویژن ہے کہ خاص طور پہ پروفیشنلز اور وہ بہنیں اللہ۔ اور وہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ علم دین حاصل کر لیں پارٹ ٹائم میں، کم سے کم وقت میں۔ تو 5 سالہ نظام ہے بالکل مفتی صاحب۔ یہ اسکرین پر یہاں پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں، یہ ہماری اسکرین پر ویب سائٹ کا فرنٹ پیج ہے، اور نہیں اصل میں نا اپنے یہ آئی فون کو استعمال کر رہا ہوں، جی جی تو جی میرے سامنے سے وہ کیمرہ آئی فون کا جو ہے جی وہی جی ہے۔ جی جی انشاءاللہ حضرت، بس یہ alilmacademy.org، اس کا پورا نام ہے اکیڈمی العلم انٹرنیشنل اکیڈمی، اور الحمدللہ کابر کی سرپرستی حاصل ہے۔ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت سرپرستی فرماتے تھے، کرم فرماتے تھے۔ بہت اچھا، جی بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ تو کام کر رہے ہیں، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، کام آپ کر رہے ہیں۔ نہیں حضرت، آپ کی نوازش ہے، آپ کی تواضع ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور بالمشافہ بھی کبھی دوبارہ اللہ نے چاہا تو جی ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ بہت آپ شکریہ حضرت، دعا فرما دیں اب آپ قبولیت کے لیے سبحان مختصر جامع۔ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے یہ شرکاء ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، یا اللہ تو ان سب کو اپنے علم سے علم عطا فرما، حلم سے حلم عطا فرما۔ یا اللہ تو ان سب کی، یا اللہ ان سب کے سینوں کو کھول دے، یا اللہ دل و دماغ کو کھول دے، یا اللہ تو ان کو فہم عطا فرما، سمجھ عطا فرما، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، یہ جو مولانا ہمارے کام کر رہے ہیں، انہوں نے جو ویب سائٹ کا اجرا کیا ہے، یا اللہ تو اس ویب سائٹ کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر دین کا کام لے۔ یا اللہ یہ ویب سائٹ جو ہے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنے۔ یا اللہ اس سے لوگ علم حاصل کریں، یہاں پر لوگوں کو جو ہے صحیح قرآن اور سنت کی جو ہے تعلیم دی جائے، اور یا اللہ اس کو ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے اور شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، یا اللہ اس اکیڈمی کو محفوظ فرما۔ جو حضرات اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ چاہے وہ مالی تعاون کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، یا اللہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور جو پروفیشنل ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، یا اللہ تو ان سب کو اپنی برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ تو ان سب کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو علماء اس کے اندر عملی طور پر مصروف عمل ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی جان مال انہوں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ تو ہم سب سے اپنے دین کی عالی محنت کا کام لے لے، اور یا اللہ ہم سب بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاکار ہیں، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا الہ العالمین یہ پرفتن دور ہے، یا اللہ ہر طرف فتنے ہیں، یا اللہ ہر قسم جو ہے وہ باطل ہے، یا اللہ تو ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرما۔
ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہو چکے، یا اللہ اس وقت نوجوان نسل جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ایشوز ہیں، مشاغل ہیں، ان کے اندر شامل ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا الہ آمین العالمین ہم سب صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا آمین اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان پر پیدا کیا، یا اللہ ساری زندگی تو اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جس وقت موت آئے اس وقت بھی یا اللہ کلمے پہ اسلام پہ موت آئے، اور یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، یا اللہ آمین جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہے ہمیں پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاکم اللہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ جی، کے قیمتی وقت کا، بہت شکریہ، جزاکم علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ یہ آپ تمام حاضرین کا اور تمام طالبات کا اور موجود یہاں بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں بھی جب بھی اس طرح کی دعوت چلے گی اور آواز لگے گی، آپ لوگ انشاءاللہ ہمارا تعاون کرتے ہوئے ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دل و جان سے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح بار بار اپنے دین کے لیے اکٹھا فرمائے، حرمین میں اکٹھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت کے دسترخوان پر اکٹھا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب انشاءاللہ جو بھی پروگرام ہوں گے ان کی اپڈیٹس پہلے ہی دے دی جائیں گی۔ یہ بہت ہی میری طبیعت اور سفر کی وجہ سے آنن فانن یہ پروگرام طے تو تھا، لیکن میں اپنی مصروفیات اور اپنی سستی کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ، حالانکہ ماشاءاللہ ٹھیک رہا اور جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ انشاءاللہ مزید اس سے آپ لوگ جو بیان مفتی صاحب نے فرمایا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قابل عمل ہے، لائق تقلید ہے، تو لہٰذا ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، وہاں سے بھی استفادہ کر لیجیے گا۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا والے کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، اور دنیا میں اپنی دین کا کام پورے عالم کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اور آخرت میں ہمیں معاف فرما کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔